السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے آیت نمبر 127, 128 اور 129 پڑھنی ہے انشاءاللہ. 3 آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلو جی ٹرانسلیشن پہلے قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں. آیت نمبر 127. وا اور اس جب یرفعو رفع اٹھانا ہوتا ہے, بلند کرنا, تو یرفعو اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں, من سے البیتی خانہ کعبہ. البیت ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے جب لگتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اس کو اسم بنا دیتا ہے اور اسم معرفہ بناتا ہے, یعنی کہ پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن آپ کو پتہ ہے کسی خاص چیز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو بیت گھر ہوتا ہے, کوئی سا بھی گھر ہو سکتا ہے, لیکن جب البیت آ گیا اس کا مطلب ہے کسی خاص گھر کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر کس طرف اشارہ ہے؟ خانہ کعبہ. وا اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب اور نون زبر الف نا ہمارے, اے ہمارے رب تقبل تا تم, یعنی کہ اللہ کو کہا جا رہا ہے آپ قبلہ قبول فرما لیں, تقبلہ آپ قبول فرما لیں, منا یہ پھر 2 لفظ ہیں, نون پہ شد ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 نون ہیں. ایک نون میم کے ساتھ من ہے اور دوسرا نون الف کے ساتھ نا ہے. تو من سے نا ہم سے. انا بے شک, کا آپ, بے شک آپ, انتا آپ, السمیع سننے والے ہیں, العلیم جاننے والے ہیں. ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا و اور اجعلنا اجعل بنا دے, نا ہمیں اور ہمیں بنا دے, مسلمینی فرما بردار, مسلم. لکا لا لیے اور کا اپنے لیے یا اپنا. وا اور من سے ذریتنا ذریت اولاد اور نہ ہماری اولاد. امتن ایک امت, مسلمتن فرما بردار, مسلم. لکا اپنے لیے یا اپنی. وا اور ارینا اری دکھا, نہ ہمیں اور ہمیں دکھا یا ہمیں سکھا,
مناسکنا، مناسکنا کا مطلب بنے گا حج کے طریقے. مناسک عام طور پر حج کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو کہتے ہیں مناسک حج. تو مناسکنا حج کے طریقے. گو اس کے اندر حج نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہی بنے گا حج کے طریقے. وا اور تب، توبہ قبول فرما. علینا، علی پر، نہ ہماری، یعنی ہماری توبہ قبول فرما. اور میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ توبہ، تواب، تب، یا یعنی جس کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے توبہ، تو اس کے بعد اگر علی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں. اور اگر الا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اس کی نشانی کیا ہوگی، آگے توبہ کے لفظ کے بعد الا آ جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما رہے ہیں، ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں، تو پھر اس کی نشانی کیا ہوگی کہ توبہ کے لفظ کے بعد الا ہوگا عین والا. ٹھیک ہے نا. اور چونکہ توبہ کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کرنا، توبہ کرنا، اور توبہ قبول فرمانا. تو تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما. انکا، بے شک، انا بے شک، کا آپ، بے شک آپ، انتا آپ ہی، التواب، توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، رحم کرنے والے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، و اور، ابعث، بھیج، اور بھیج، فیہم، فی میں، ہم ان میں، رسولن، ایک رسول، منہم، من سے، ہم ان میں سے، منہم ان میں سے، یتلو، وہ پڑھے یا وہ تلاوت کرے، علیہم، علی پر، ہم ان پر، آیاتی کا، آیاتی آیتیں، کا آپ کی آیتیں. وا اور، یعلمہم، یعلم، وہ تعلیم دے، ہم انہیں، وہ تعلیم دیں انہیں، الکتابہ، کتاب کی، یعنی کہ قرآن کی. والحکمت، وا اور، الحکمت، حکمت یا دانائی. ویزکیہم، وا اور، یزکی، پاک کرے، تزکیہ کرے، ہم ان کا، اور تزکیہ کرے ان کا، یزکی ہم. بہت زیادہ اگر ہم پریسائز اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کیا بنے گی، یا کا بھی ہم ترجمہ کریں گے. یا کا مطلب آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے، تو وا اور، یا وہ، زکی، تزکیہ کرے، ہم ان کا، اور وہ تزکیہ کرے ان کا. انکا، ان بے شک، کا آپ، انتا آپ ہی، العزیز غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی
3 آیتیں ہو گئی پوری. اب اس کی تھوڑی سی کر لیتے ہیں ہم ایکسپلینیشن. اچھا جی، تو اب ہمارا ٹاپک کیا اب چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کس طریقے سے خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا. شروع کی آیتیں جو پچھلے 2 لیسن سے ہماری چل رہی ہیں وہ انہی سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس لیسن میں ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت سی ایک دعا بھی مانگی. تو یہ ایک دعا بھی ساتھ شامل ہے اس کے. تو اب پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی تھوڑا سا ہلکا سا بالکل ایک ٹچ کرنے والی بات ہے کہ ہلکی سی ہم خانہ کعبہ کی ہسٹری کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک کا جو یہ گھر ہے یہ کس طریقے سے وجود میں آیا اور کتنی بار بنایا گیا. تو مفسرین کے مطابق خانہ کعبہ جو ہے یہ تقریباً 10 بار تعمیر ہوا ہے. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، پھر دوسری بار اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہاں سب سے پہلے اس کو خانہ کعبہ کو سوری تھوڑی سی مجھے مسٹیک لگ رہی تھی. سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد دوسری بار کعبہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسری بار حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے جو عمر تھی وہ تقریباً 1000 سال تھی. تو پھر یہ 1000 سال یعنی کہ آپ نے تعمیر کیا، اس کے بعد جا کر پھر حضرت شیث علیہ السلام جو کہ حضرت آدم کے بیٹے تھے پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت پھر خانہ کعبہ جو تھا وہ منہدم ہو گیا تھا طوفان کی وجہ سے. تو چوتھی بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. پانچویں تبھی تو آیا نا کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں. تو ظاہر ہے وہ طوفان آیا تو عمارت دیواریں اوپر سے گر گئیں، لیکن بنیادیں تو وہاں پر موجود تھیں، تو آپ کو فرمایا گیا کہ ان کی بنیادیں اٹھائیں. تو چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. پھر پانچویں بار قوم عمالقہ ایک تھی انہوں نے بنایا. چھٹی بار قبیلہ جرہم نے. ساتویں بار قصی بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں. اور آٹھویں بار پھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تعمیر کیا. یعنی کہ خانہ کعبہ تو تعمیر کیا لیکن کچھ پیسے کم تھے تو انہوں نے پورا کعبہ نہیں تعمیر کیا بلکہ وہ جو حتیم جو ہے وہ والی جگہ چھوڑ دی اور وہاں ہلکی سی بس دیوار بنا دی. پھر 9ویں بار اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں بنایا، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے. اور اس کے بعد پھر آج تک اس علاقے پر مسلمانوں ہی کا قبضہ چلا آ رہا ہے، اور بہت سے بادشاہوں نے پھر اس کی مرمت اور اس کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ ہمیں پتہ ہی ہے. پھر سعودیہ نے جب سے آل سعود جو ہیں انہوں نے بھی اس کی کنگ فہد نے بہت زیادہ اس کو وسیع طور پر تعمیر کروایا، عمارت جو ارد گرد کی ہے. تو اس طریقے سے یہ مختلف ادوار میں تقریباً 10 بار خانہ کعبہ جو ہے وہ بنایا گیا. تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کعبہ جو تھا اس کی جو شیپ تھی وہ ایک طرح سے جب شروع میں تعمیر ہوا تھا تو یہ ایک چکور بلڈنگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک تالے کی شیپ کا تھا، یعنی حتیم بھی بیچ میں شامل تھا. اس کے بعد پھر جب یہ تعمیر کیا گیا ان کے زمانے میں قریش کے، تو انہوں نے پھر چونکہ اس سے ان کے پاس کچھ کمی تھی رقم کی تو اس تعمیر میں وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ صاف تعمیر نہیں کیا گیا.
تو اس طریقے سے وہ چوکور سی بلڈنگ بن گئی اور ساتھ حتیم کی ہلکی سی وہ نشاندہی کر دی گئی کہ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ حتیم کے اندر جو لوگ نفل پڑھتے ہیں وہ یوں ہی سمجھے کہ انہوں نے کعبے کے اندر نفل پڑھے ہیں. شاید اس میں حکمت بھی یہی تھی کہ ایک وقت آئے گا. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی اب ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم کعبے کو مکمل اسی طریقے پہ تعمیر کر سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جب لوگ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پھر سب کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھ سکیں. تو پھر اس حتیم کے اندر جو نفل پڑھیں گے وہ سمجھو خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کے جیسا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ کو خانہ کعبہ کی ہسٹری بتائیے کہ وہ کتنی بار تعمیر ہوا اور کس طریقے سے. تو اب ہم آیتوں کی طرف آتے ہیں. تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، اور جب اٹھا رہے تھے یا بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کر کعبہ بنا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے لاسٹ 2 لیسنز میں پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بیابان وادی میں اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر کس طریقے سے وہاں آب زمزم نکلا، پھر وہاں پر لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا اور ایک شہر آباد ہو گیا. اب اور اسی جگہ پر کعبے کی بنیادیں تھیں. تو اللہ پاک کی حکمت دیکھیں نا کس طریقے سے اللہ پاک نے وہاں لا کر ان کو آباد کرایا. پھر ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اپنے بیٹے سے آتے رہتے ہوں گے ملنے. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اب دونوں مل کر میرے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ. تو پھر انہوں نے اس جگہ پر جہاں بنیادیں پہلے سے موجود تھیں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی اس پتھر کو وہ مقام ابراہیمی کی جگہ پر نصب کیا گیا ہے، جس کے اوپر ان کے پیروں کے نشان بھی موجود ہیں. اور اس کو پھر مصلی بنایا گیا. وہاں پر ہمیشہ جب بھی طواف کریں تو طواف مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ مقام ابراہیمی پہ 2 نفل ادا نہ کیے جائیں. اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پتھر کبھی وہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، وہ بھی جیسے کہ حجر اسود ہے، اور وہ پتھر بھی اس کی کیا خوبی تھی کہ وہ خود بخود اونچا بھی ہو جاتا تھا اور نیچا بھی ہو جاتا تھا، یعنی سارٹ آف ایک لفٹ کا کام کر رہا تھا وہ پتھر. اور اس پر کھڑے ہو کر آپ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبے کی، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے تھے؟ دعا مانگ رہے تھے. ایک نیکی کا کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے. اس سے ہمیں دعا کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہمیں نہیں مس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیر دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. چاہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی، نہیں ہو رہی، لیکن دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور خاص طور پر جب نیکی کریں تو اس کے بعد تو ضرور ہی مانگیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ ربنا، دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، پہلی دعا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لیں. یعنی کہ یہ جو ہم نے محنت کر رہے ہیں، جو ہم آپ کا گھر بنا رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ اس کو قبول فرما لیں. تو کتنی خوبصورت یہ چھوٹی سی 3 لفظوں کی دعا ہے، لیکن کتنی خوبصورت ہے. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کریں تو فوراً ہی دعا مانگ لیا کریں آپ بھی، ربنا تقبل منا، اللہ پاک مجھ سے قبول کر لیں. یعنی ہم تو جب نیکی کرتے ہیں تو ہمارے تو دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے یہ دعا بھی ساتھ مانگے کہ یا اللہ یہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں آپ قبول فرما لیں. ہمیں تو لگتا ہے بس نیکی کر لی تو قبول ہو گئی، بڑی ہم نے مطلب اس حساب. تو اس یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا جب بھی کوئی نیکی کرے تو ساتھ دعا بھی مانگے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. یہ بھی پھر دیکھیں، پہلے مانگی ہم سے یہ نیکی قبول کر لیں، پھر مانگ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں،
ہمیں اپنا مسلم بنا لے، یعنی کہ اپنی فرما برداری کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ کتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کر لیں اور اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اور صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن، ایک ایسی امت اٹھانا، مسلمتن لک، کہ جو آپ کی فرما بردار ہو، یعنی اپنی اس امت، اس ذریت کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اپنی نسلوں کے لیے کہ اللہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو نسلیں ہیں، ان میں سے ایک ایسی امت اٹھانا کہ جو آپ کی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں سکھائیں، مناسکنا، حج کے طریقے، یعنی ہمیں یہ وہ طریقے بھی بتائیں اللہ پاک کہ کس طریقے سے ہم آپ کے گھر کا حج کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لیں، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اور ہمیں ایک طرح سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کریں تو اس کی قبولیت کی دعا مانگیں، اور پھر یہ کہ اللہ پاک سے استغفار بھی کریں کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی، تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں۔ اب وہ تو دونوں پیغمبر تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر تو غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنی بار توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو کوئی چند نیکیوں کا موقع اللہ پاک دے دیں، توفیق دے دیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، ہم تو بہت نیک ہو گئے، حالانکہ ہر نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر آگے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو کہ ان میں سے ہی ہو، یعنی کہ ایک ایسے رسول کی دعا بھی وہاں مانگ لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری جو امت ہے اس میں میری اولاد میں سے ایک ایسی امت اٹھانا جو آپ کی فرما بردار ہو، اور پھر اس امت میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو۔ تو یہ رسول کون تھے؟ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ رسول بھیجے، اور وہ رسول کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ انہوں نے میرے بارے میں دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی، اور پھر یہ بھی قبول کیا کہ وہ رسول انہی میں سے بھیجے، یعنی کہ وہ انہی میں سے کیا مراد ہے کہ مکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہی میں سے وہ رسول ہوں، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی رسول آئے تھے، انبیاء آئے تھے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے تھے، لیکن یہ واحد رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنی اسماعیل، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بیابان وادی میں بلایا، وہاں آباد کیا، پھر وہاں اپنا گھر بنوایا، اور پھر ان کی نسل وہاں چلی، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لائے، اور یہ سب کچھ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اچھا، پھر ان رسول جو بھیجے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم، وہ پڑھیں ان پر، یعنی اپنی قوم پر، آیاتی کا، آپ کی آیتوں کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، یعنی کہ وہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 4 کام آپ کو بتائے گئے کہ جو آپ نے کیے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت کر کے ان کو سنانا، یعنی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی ان کو آپ تلاوت کر کے ایز سچ لوگوں کو بتاتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینی ہے۔ تو ٹیچر کے بغیر کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، اگر پڑھی جا سکتی تو پھر اللہ پاک یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب تو سنا رہے ہیں تلاوت کر کے، لیکن ساتھ تعلیم بھی دینی ہے، ان آیات کو ایکسپلین بھی کرنا ہے، تو تعلیم بھی آ گئی۔ تیسری بات کیا بنائی؟
والحکمت کہ ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں، یعنی کہ وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے اور جو وحی نہیں تھی، جو قرآن نہیں تھا، قرآن کے علاوہ جو احادیث، جو حدیث میں آپ نے باتیں بتائیں وہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرنا ہے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا، جب تک اندر کا تزکیہ نہیں ہوگا تو قرآن اس دل پر اثر نہیں کرتا۔ تو پہلے دل کو پاک کرنا ہے، دل کو کھولنا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دل کا شیشہ ہے ہمارا جو گندا ہو کے کالا ہو جاتا ہے، اس شیشے کو صاف کریں گے، تزکیہ کریں گے تو وہ دل صاف ہوگا اور وہ حق کو قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 باتیں جو تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 4 باتوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو موقع دیں، ہمیں سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ کا کلام کو سمجھیں اور ان تک پہنچائیں، کہ جن تک یہ نہیں پہنچا تو پہنچانے کے یہ طریقے ہیں، تلاوت کر کے بتائیں، ان کو تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ بغیر ٹیچر کے کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ ہم نے کوئی دنیا کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، 4 4 5 5 ٹیچر رکھتے ہیں، ٹیوشن